السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے اور یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے چلتے ہیں ہم اسی چینل پر قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان سنتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام وہ بیان فرمایا ہے۔ تمام دوست احباب اگر اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ چلتے ہیں بیان سنتے ہیں۔ آپ حضرات جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر تمام سنیوں کے محبوب ترین سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سننے اور ریکارڈ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، مجھے پتا ہے۔ ہم نے یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ ہم آنے والے وقت میں ہر جلیل القدر صحابی کا ذکر کریں جن کا ذکر باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ تو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر 2 جمعے خرچ ہو گئے تھے، پھر بھی مضمون تشنا لب تھا۔ میں ابھی وہ تطبیق نہ دے سکا تھا جو میدان کربلا سے سیدنا عثمان ذی النورین کے گھر کو تطبیق دیتا۔ اس کے بعد تاریخ آتی ہے یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی کو چھوڑنا تو مناسب نہیں، پہلے بڑوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ طبیعت تو آج بھی ٹھیک نہیں، اللہ پاک توفیق دے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں کہ 10 محرم سے پہلے پہلے کی جائے، وہ 11ویں محرم ہوگی۔ میں اس جلیل القدر عظیم ترین آدمی کا ذکر کیوں نہ کروں جس کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ انہوں نے کس انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میں یوں کہوں بیان فرمایا ہے کہ چند انگل کا فاصلہ چند انگشت کا فاصلہ ہو تو ہو، ورنہ بعید کوئی فاصلہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ تمہیں اگر میری بات پر یقین نہ آئے، یہ جتنے حاجی تشریف لائے ان سب سے پوچھو یہ وہاں کس کس سے مل کے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ بیان سنتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے، اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں
تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی، تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامند کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں۔ میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ خدا کی قسم، جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے،
آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں۔ لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا۔ میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا، ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے۔ مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے۔ یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے، 40 میں فاروق اعظم ہے۔ پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے۔ کفر میں بڑے پکے تھے، پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے۔ ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی، اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی۔ کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے۔ سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے۔ پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے، اپنے ذمے لے لیا، تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے۔ صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا، کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے۔ اسی وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے۔ آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی، کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟
اجاڑنے آئے ہو, بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو. بہنوں ہی کو چھوڑ دیا, بہن کو پکڑ لیا, اتنا مارا, ناک سے خون جاری, آنکھوں سے خون جاری, منہ سے خون جاری, مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے. اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی, وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے. یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے, رگوں ریشوں میں بس چکی ہے. تو مارتا تھک جائے گا, میں مار کھاتی نہ تھکوں گی. جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے, میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے. تیرا جتنا جی چاہے مار لے, ایمان کار کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے. جو تیرا جی چاہے کر گزر, میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے, ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں. بلندی معرفت کی مل گئی ہے, گر نہیں سکتے. جو تیرا جی چاہے کر گزر, قیمہ بنا سکتے ہو, بالکل جان ختم کر سکتے ہو, پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے. عورت ذات اور حالت یہ ہے دہن سے نام حق, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں, آج کیسے بول رہی ہے, کیا بات ہے. بھائی سے ڈر جانے والی بہن, روب کھانے والی بہن, کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا. کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی, جرأت دے دی, شجاعت دے دی, بہادری دے دی, اسپرٹ داخل کر دی, آج مجھے چیلنج کر رہی ہے, علل اعلان کہتی ہے تو مارتا جا, میں مار کھاتی جاؤں گی. پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن, اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی. ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے. پاکستان کے مسلمانوں, تم نے اخبارات میں پڑھا سنا, شرم نہیں آئی. 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی, اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے, گندگی میں پھینکا گیا, جلایا گیا. آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے, روتا پھرتا ہے. اور مسلمانوں, ہے کوئی میرا, او لوگوں میری توہین ہو گئی. اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے. فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا. کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, خون تھوک رہی ہے, خامد بے ہوش پڑا ہے, ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے. قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے. عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی. آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں.
इसको तावीज गंडों में इस्तेमाल करने को तैयार है। मर जाए कोई मैयत की बगल में रखकर कब्र तक ले जाने का मशगला बना लेंगे। और कुरान करीम के वारिस कहाँ गए, कुरान करीम के मालिक कहाँ चले गए जो यूं पूछे बेअदबी करने वालों तुम कौन हो। आज अगर किसी हुकूमत के बारे में कोई बात कर दी जाए फौरन सजा आ जाती है। अगर किसी के बारे में कुछ कह दिया जाए फौरन कानून हरकत में आता है, हुकूमत के कारिंदे हरकत में आते हैं। और सीआईडी वालों, इंटेलिजेंस वालों, कहाँ गया तुम्हारा महकमा? अल्लाह के कुरान की बेइज्जती हो गई। जाओ फातिमा बिनते खत्ताब की कब्र से जाके पूछो, लहू थूक रही है, खामिद बेहोश पड़ा है, भाई ने सर के बाल पकड़ के मारा है। अरे कौन अंदाजा लगाओ, एक तो मारने वाला गैर हो, रब्बे दुल जलाल की कसम ये फातिमा बिनते खत्ताब के जिगर से पूछो, मारने वाला भाई है, मार खाने वाली बहन है। चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, गुनाह कोई नहीं किया, कसूर कोई नहीं किया, कुरान करीम क्यों पढ़ती है? कहने लगी मैं तुम्हें दिखा तो देती मगर तू अभी काफिर पलीत है। वो मेरे अल्लाह का कलाम पाकीज़ा है, पाक है। वो देखूंगा जरूर, मैं पाक कैसे हो सकता हूं? कहने लगी पानी लाती। अंदाजा लगाओ, कुर्बान जाऊं फातिमा बिनते खत्ताब, तेरी एक एक अदा पे रोती जाती है, खून थूक रही है, पानी ला रही है, और पानी ला करके भाई के ऊपर पानी डालती जाती है, खून भी थूक रही है, आंसू बहा रही है, और आसमान की तरफ चेहरा उठाकर यूं चुपके से झोली फैला दी, इलाही बाहर को मैं धो रही हूं, अंदर को तू पाक कर दे। बाहर पानी डालना मेरा काम है, अंदर को साफ कर देना ये तो तेरा काम है। गुस्ल करा दिया, कुरान करीम का वर्का हाथ में दे दिया। तुम सारा कुरान करीम पढ़ते हो, सुनते हो, मगर मुर्दों के लिए। आज अदालत में कुरान करीम के लिए जगह कोई नहीं, कचहरी में जगह कोई नहीं, मार्केट में जगह कोई नहीं, मोहल्ले में जगह कोई नहीं, मेरी तेरी शादी में कुरान करीम का पूछने वाला कोई नहीं, ऐवान सदर में पूछने वाला कोई नहीं, किसी मामले में कुरान के जानने मानने वाला कोई नहीं। इधर आ, फारूक आजम ने एक आयत पढ़ी, सिर्फ एक आयत पढ़ी, उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली फैली हुई है, इधर फातिमा बिनते खत्ताब के आंसू हैं। एक आयत पढ़ने के बाद फौरन पुकार उठे और कहने लगे चलो ढूंढे गुलामों को, चलो ढूंढे गुलामों को, शहंशाह कर दिया जिसने, ज़माने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। ऐ मेरी बहन मुझे भी ये दौलत मिलनी चाहिए जो दौलत तुझे मिली। और फरमाते हैं फातिमा मैं गुस्ताखी के इरादे से चला था, कत्ल के इरादे से चला था, अब मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे गलियों में से घसीट के दरबार रिसालत में लेके जा। सजदा शुक्र किया बहन ने, इलाही तेरा शुक्र है मेरे भाई को हिदायत हो गई, मैं अपनी मार भूल गई, मैं अपना दुख भूल गई, अपनी परेशानी भूल गई, जख्मों को भूल गई। ऐ मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे भाई को इस्लाम की दौलत मिल गई। दरबार रिसालत में सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, इस्लाम से मुशर्रफ बा इस्लाम हुए।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, नमाज की नीयत बांधने लगे। फारूक आजम ने पूछा क्या करोगे? कि नमाज पढ़ूंगा। अर्ज किया नमाज क्या चीज है? फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह की याद है, इबादत है। खाता ना आखिर फारूक हल्की से तो नहीं मांगी थी काली कमली वाले ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहादुर बोल उठा मेरे आका, वो दिन गए जब आप कोठड़ी में नमाज पढ़ा करते थे, छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। ये आज से पहले की बातें थी। सारी दुनिया हरम में इबादत करे, बैतुल्लाह में इबादत करे, आप कोठड़ी में नमाज अदा करे क्यों? इसी वक्त चलो बैतुल्लाह में नमाज होगी। हल्की, मैंने अर्ज किया था ना कि हल्की से नहीं मांगी नबी ने। और उधर वो जो था ना दारुल नदवा, जहां बड़े बड़े कुरैश इंतजार में बैठे हैं, अभी सर कटेगा नऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अभी लाते अभी लाते हैं। बैतुल्लाह में तशरीफ ले आए और मक्के की तरफ बच्चे दौड़े दौड़, लो भी काम बन गया। जिस काम के लिए हमने भेजा था वो काम बन गया। नऊज़ुबिल्लाह नबी को शहीद कर दिया गया। सामने आए, फारूक आजम फरमाने लगे आओ, जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो वो मुकाबले में आ जाए, जिसने अपनी बीवी का सुहाग गुजारना हो सामने आओ। वो दिन गए जब तुम मेरे महबूब को तंग किया करते थे। अब उंगली का इशारा करोगे, मैं उंगली को काट के रख दूंगा। आंख का इशारा करोगे, अपने महबूब की हिमायत में तुम्हारी आंख निकाल के फेंक दूंगा। खत्ताब के बेटे, तुझे तो हमने सर लेने के लिए भेजा था। कहने लगा ऐसा ही सौदा हुआ करता है, सर लेने आया था मगर सर दे बैठा हूं, सर दे बैठा हूं। अब तो यही हालत ये रहेगी, मेरा सर हो तेरा दर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। फारूक आजम मुसलमान हो गए, कुरैश सारे मायूस हो गए, लो भी अब खैर नहीं, अब मामला बिगड़ गया। परवरदिगार आलम ने वो शान बख्शी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर, जिस गली से तू निकल जाए, जिस बाजार से तू निकल जाए, उस बाजार में शैतान दाखिल होने की जुर्रत नहीं करता। और यूं फरमाया, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता और खत्मे नबूवत का ताज मेरे सर पे ना होता तो मेरे बाद तुझे नबी बनाया जाता। और फिर सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फारूक आजम की बेटी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है। फारूक आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। क्या नजारे आए होंगे जिस वक्त फारूक आजम के दरवाजे पे काली कमली वाले दूल्हा बनकर आए। जिसका दामाद इमामुल अंबिया हो, क्या कहना उसकी आजमतों का। और फिर तमाम सहाबा किराम में जलीलुल कदर मर्तबा, अजीम मर्तबा, इस तरह से जिंदगी गुजारी। एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हुआ तलवार पे। वो कहता था मेरी है, मुसलमान तो नहीं था, मुनाफिक था, वो कहता था मेरी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि यहूदी की तलवार है, तेरे पास शाहिद नहीं, गवाह नहीं। मुनाफिक जानता था कि फारूक आजम तेज मिजाज आदमी है। फारूक आजम के पास आया और कहने लगा कि मेरा और इस यहूदी का झगड़ा है, फैसला करें आप। तलवार पे झगड़ा है हमारा, ये कहता मेरी है और मैं कहता हूं मेरी है। यहूदी ने चुपके से कहा कि जी हाँ आप फैसला कर दें। पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला फरमाया।
حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا. یہودی کہنے لگا. اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں بے تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی. دیکھو نا یہ تو یہودی ہے کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا. دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں. کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں. فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری اڑا کے رکھ دی. فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے. اڑا دی. میرے تیرے ورگا ہوندا نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریندا پہ تو کو کیا. صحابہ رسول کو تبرہ کرے اپنی زبان گندا کردہ کھڑا اپنی زبان بکدا پیا تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آدھا تیری دھی کو مندہ کڈھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟ تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے. تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے. تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے. تو قتل کر دیتا ہے قتل ہو جاتا ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا. اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ. کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں جرت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں دی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو سب و ستم ہو تبرہ ہو؟ آج اگر کسی مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب و ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا. اور میرا ایمان ہے میں یہ جوش دلانے کے لیے نہیں کہتا میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر چٹک کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا. تماشا نہیں ہے دین ہے دین. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے. 18,000 شہر فتح کیے. کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے. جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا. کیا تم اس قابل ہی نہیں جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو. جاؤ اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا. بڑی عظمت کے مالک ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا. اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا
मुनाफिक तो बेशुमार थे, ऊपर से मुसलमान बने हुए थे, अंदर से पक्के यहूदी थे। हाय हाय, देखो बिल्कुल बेगुनाह अपने दरवाजे पे, अरे भाई इकराम करना चाहिए था, कलमा गो को कत्ल मार कर दिया। हाय हाय हाय, सारे इकट्ठे हो गए और दरबार रिसालत में गए, दरबार रिसालत में गए। हाय मर गए, हाय मर गए, हाय हाय। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? अरे बस वो तुम्हारा है ना, वो कौन? अरे वो बड़ा, आपने बड़ा बना रखा है ना उसे। कौन? अजी वो है ना जिसको फारूक आजम कहते हैं, उमर। हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ क्या बात है, बिल्कुल बेगुनाह, बेकसूर, बेखता, बड़ा नेक आदमी, हाजी काजी नमाजी, तलवार मारी गर्दन उड़ा दी मुसलमान की। हाँ यही तो दुख हुआ, मुसलमान को मार दिया, बदला दिलवाओ जल्दी करो। उन्होंने सोचा चलो हमारा तो एक कमीना गया, पर बदले में फारूक आजम को कत्ल करेंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को बुला भेजा, बुला के फरमाया ए फारूक, ये क्या बात कह रहे हैं? कहते एक मुसलमान को आपने कत्ल कर दिया बगैर किसी वजह के। फारूक आजम परेशान हुए, मैं अब क्या करूं? उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर आ गया, फला बरब्बिक। लोगों, वो कितनी बड़ी शान के मालिक होंगे जिनकी जरूरतों के मुताबिक कुरान उतरा। फला बरब्बिक, ऐ मेरे महबूब तेरे रब की कसम, मुझे अपनी कुदरत कामला की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी परवरदिगारी की कसम, ला युमिनून, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान बन ही नहीं सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। और मेरे महबूब जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला ना माने, वो मुसलमान काएगा। मैं खुदा कसम खाता हूँ, फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया, बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अर्ज किया मेरे आका मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे उमर, अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, फुला से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा। पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में, कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। कितना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। और फिर सारी जिंदगी इंसाफ किया, इस किस्म का अदल किया, इस किस्म का इंसाफ किया कि दुनिया शाहिद है, औलाद की तरबियत की है, अपनी औलाद को संभाला है। हुकूमत है फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा सा आपका पोता खड़ा है, अबू मूसा आशरी सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, उसने बैतुल माल में यानी स्टोर में खजाने वाले कमरे में झाड़ू दी।
وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی۔ ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بچہ ہے، کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں اس کا، یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا۔ پوتا دادا کے پاس چلا گیا۔ فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے۔ فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا۔ نکال کے دیکھا تو ایک درہم۔ خوش نہیں ہوئے، میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے۔ بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ، اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا؟ قوم کا پیسہ، بغیر تقسیم ہوا پیسہ، بیت المال کا ٹکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا؟ مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی۔ آج ہم گڑپ شڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کرنا۔ پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مال کا ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں۔ فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نہ ان پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔
मगर अम्मा आयशा फरमाती है रजी अल्लाह ताला अन्हा कि कोई और होता तो मैं इनकार कर देती, फारूक को इनकार करते शर्म आती है, मेरे महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया था, जाओ मेरा अल्लाह मालिक है मैंने दे दी। जब वापिस आए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अदब देखो, फरमाया मुझे उठा के बिठाओ। अम्मा ऐशा का जवाब लेट कर सुनना बेअदबी समझता हूं। उठा के बिठाया, बताया कि इजाजत मिल गई, रोने लगे। इंसाफ का दम भरने वालों, अदल का नाम लेने वालों, आओ फारूक का आखिरी इंसाफ देखो, आखिरी। यूं फरमाया अभी मुझे सांस आ जा रहे हैं, जब मेरी रूह परवाज कर जाए, जब मेरा दम निकल जाए, मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जनाजे की तैयार कर चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपा सको और छुपा चुको, मेरा जनाजा उठाकर अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना। क्यों, क्या करेंगे वहां ले जाकर? फरमाया कयामत तक के आने वाले लोग यूं ना कहें जबरदस्ती ले ली होगी, वरना ऐसी जगह कौन दिया करता है। हुक्मरान जो था 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान जो है, बादशाह जो है, 18,000 शहरों का फातेह जो है, ओ मियां दबा के ले लिया होगा, कौन ऐसी जगह कब्र की जगह दिया करता है। फरमाया जब मैं न बोल सकूं, मैं खामोश हो जाऊं हमेशा के लिए, मेरी हुकूमत ना रहे, मेरा इख्तिदार ना रहे, मेरी हुक्मरानी ना रहे, मुंह कफन में छुपा हुआ हो, अम्मा आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे रख देना, फिर इजाजत मांगना कि आज भी इजाजत फिर दो। अगर इजाजत दे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बराबर दफन करना, अगर उस वक्त इजाजत ना दे तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कितना बड़ा इंसाफ है और किस कदर खुदा का खौफ है। फरमाया अगर वे तुमने ऐसा ना किया, कयामत में डर है कहीं शर्मिंदा ना हो जाओ। जिसने सारी सारी रात लोगों की चौकीदारी की, पहरेदारी की, जो अपनी पीठ पे उठाकर आटे और खजूरों की बोरियां गुरबा को ला के भी देता था, जो यतीमों और मोहताज और गरीबों का खाना पकाया करता था। जब फारूक आजम का इंतकाल हुआ, मदीने के यतीम रोए, मदीने के बेवाएं रोई, मोहताज रोए, अब कौन हमारी खबरगिरी किया करेगा। तो यकुम मुहर्रमुल हराम फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। अफसोस ये है कि हमें पता ही नहीं कौन शहीद हुआ, कौन आम मौत मरा है। उस्मान बिन नूरैन शहीद मदीना है रजी अल्लाह ताला अन्हु, फारूक आजम शहीद मदीना है, बल्कि शहीद मस्जिद नबवी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब पे, हुजूर के मुसल्ले पे खड़े हुए फारूक आजम को छुरे मारे गए। और फिर इससे बढ़कर क्या प्यार होगा। तुम सारे कुरान को ठीक है याद रखो, हदीसों को याद रखो, तारीखी वाकयात को याद रखो, और जिसे शक हो, जिसे यकीन ना हो, वो आज मदीने चला जाए और जाके पूछे काली कमली वाले ये तेरी बाईं तरफ कौन सोया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़याम एक हाथ में हाथ सिद्दीक़ अकबर का था और एक हाथ में हाथ फारूक आजम का था। यूं फरमाया जब मैं क़यामत में उठूंगा इन दोनों साथियों के हाथ मेरे हाथ में होंगे। हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई तमाम सहाबा किराम के खादिम बनो, सारे सहाबा पक्के सच्चे, अहले बैत सच्चे, तमाम के तमाम जलीलुल कदर लोगों में से हैं, किसी की बुराई ना करो। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान होगी। बाकी इन दिनों में लोगों में दस्तूर है, रिवाज है, शहादत नामे गलत गलत किताबें छपी हुई हैं, जंग नामे पढ़ने का, जंगे जैतून पढ़ने का और गलत गलत रिवायात किस्म की बातें सुनने का। इसलिए हमारी गुज़िश्ता दूसरे तीसरे साल की केसेटें हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यहाँ मेरे लड़का बाहर तैयब दरवाजे पे लिए बैठा है, मैंने खुद मंगाई है ताकि औरतें सुने, मर्द सुने, पड़ोसने सुने, आप सुने, घर वाले सुने,
اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں، تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمولی چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر، یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے، سوار بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بہترین ہے۔ تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، اور میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی، حسین کی حالت میں گھٹی کس نے ڈالی، حسین کھیلتا کہاں تھا، حسین کی زندگی کس نے بنائی، تربیت کس نے کی، تعلیم کس نے دی، کس ماحول میں ہوئی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سویرے سویرے آنا۔ باقی ان دنوں میں شہادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ، خود سنو، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بیٹھکوں میں، گھروں میں بیٹھ کر سنو، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ قاری عبدالاول کے سسر کو تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ایک اور ساتھی ہے، ان کا بھائی بیمار ہے، میری طبیعت پورا ہفتہ ہو گیا بڑی ناساز ہے، دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کلی عطا فرمائے، موت آئے تو سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ سارے صحابہ کرام کا خادم بنا، صحابہ کرام کا غلام بنا، اہل بیت کا غلام بنا، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بدعات اور رسومات سے بچا، پروردگار عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ محرم میں جو جائز کام ہے ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بدعات قسم کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، صحابہ کرام دیا، اہل بیت دیا، ان سب کی ہمیں غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ یہ حاجی عبد الرمضان صاحب کا بچہ اسپتال میں داخل کرائیں گے، مقبول نام ہے، بازو کا آپریشن ہوگا، اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ اور بھی کئی لڑکیوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے، اللہ پاک ان کی مشکلوں کا آسان فرمائے، اللہ پاک سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو اپنے خزانے سے مالا مال کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا